حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الملتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. تمام حمد و ستائش ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس ذات نے ہمارے دلوں کو نور ولائے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے منور فرمایا ہے. اس ذات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اس نور کو بھیجا ہے اور ہمارے سینوں میں ولائے محمد و آل محمد کو بھیجا ہے. اور عزیزان سامعین گرامی، خالق لم یزل ولا یزال قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام اور رہبر اور پیشوا کے ساتھ پکاریں گے. فمن اوتی کتابہ، پس جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امن اور سکون کی حالت میں اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. عزیزان محترم، یہ آیت اور اس کے علاوہ دیگر آیات کہ جو آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا نظام ہے اور اس ہدایت الہی کے نظام کے پہلے سلسلے کو سلسلہ نبوت کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچ چکا جناب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اس سلسلہ کے بعد اللہ کی ذات نے اپنے دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے اس ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا اور نبوت کے متبادل سلسلہ امامت کا آغاز فرمایا. اور اس سلسلے کی پہلی کڑی اور پہلی شخصیت کا نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ سلسلہ امامت چلتا ہوا آج دور حاضر میں مہدی دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک پہنچ چکا، اور یہ شخصیت
اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اور استفادہ کائنات اور اللہ کی مخلوق یعنی عالم انسانیت اس طرح سے کر رہا ہے، جیسا کہ یہ ایک ظاہری مثال آپ کی خدمت کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے تب بھی یہ کائنات اس کی روشنی اور اس کی حرارت سے استفادہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حجت خدا پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود اس کائنات کے بقا کا سبب ہے۔ اسی لیے تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلها، کہ اگر حجت الہی اس کائنات میں موجود نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے اور نیست و نابود ہو جائے۔ تو اسی سلسلہ ہدایت کی 5ویں کڑی کہ جن کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، آج ہم ان کی حیات طیبہ کے چند پہلوؤں کو آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ امام علیہ السلام کہ جن کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لیں تو بابا بھی حجت خدا ہیں، بابا امام ہیں علی ابن الحسین، یعنی جن کو امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، باپ کی طرف سے تو یہ حجت خدا ہے، یعنی اللہ کی حجت ہے، امام ہے، معصوم ہے۔ اور جب ہم والدہ ماجدہ کی نسبت دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کی شخصیت کو، تو امام علیہ السلام کی شخصیت کا یہ پہلو بھی اپنے مثال خود آپ ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام جناب فاطمہ بنت الامام الحسن علیہ السلام ہے، اور یہ وہ شخصیت تھی کیونکہ عزیزان اگر ہم تاریخ انسانی کا جائزہ لیں اور جتنی بھی شخصیات گزری ہیں زمانہ ماضی کے اندر، اگر ان شخصیات کا جائزہ لیا جائے اور ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ان کے اندر جو خصائص نظر آتے ہیں وہ خصائص ہمیشہ والدین کی طرف سے اس شخصیت میں منتقل ہوتے ہیں، یعنی یا تو انسان اپنے باپ سے اچھے خصائص کو یا العیاذ باللہ برے خصائص کو کسب کرتا ہے، یا والدہ کے اندر موجود جو خصوصیات ہوتی ہیں وہی خصوصیات آگے انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس ذات نے اس معصوم سلسلے کو چلانا ہے قیامت تک، تو اللہ کی ذات نے ان معصوم شخصیات کے لیے جن والدین کو انتخاب فرمایا تو وہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ والدہ ماجدہ امام محمد باقر علیہ السلام کہ جن کی شخصیت ایسی تھی کہ جناب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جن کو صدیقہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ خاتون اپنی مثال آپ تھی اور صدیقہ کے نام اور لقب کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی آل الحسن لم یدرک مثلها احد، کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد طیبہ میں خواتین میں اس خاتون کی کوئی اور مثال نہ تھی۔ ناظرین کرام، جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کا احترام جاندار چیزیں، اللہ کی مخلوق جاندار جو ہے
وہ بھی احترام کرتی ہے حجت خدا اور ایسی شخصیات کا کہ جن کا ربط خاص ہو اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو یہ ربط جناب فاطمہ بنت الامام الحسن علیہ السلام کا بھی موجود تھا کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کی ہر چیز بی بی کا احترام کیا کرتی تھی۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ ماجدہ ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھی اور بی بی بیٹھی تھی، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اچانک سے دیوار کے اندر ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور شگاف بن گیا دیوار کے اندر، گویا دیوار گرنے ہی والی تھی۔ تو جب یہ کیفیت دیکھی جناب فاطمہ بنت امام الحسن علیہ السلام نے، تو اس وقت بی بی نے فاشارت الیہ بیدہا، بی بی نے یوں دیوار کی طرف اشارہ فرمایا اور اس وقت فرمایا لا وحق المصطفیٰ ما اذن لک فی السقوط، کہ اے دیوار تجھے حق مصطفیٰ کی قسم تجھے تو گرنے کا کوئی اذن ہی نہیں ہے، تو کیوں گرنے لگی ہے؟ جیسے ہی بی بی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا تو وہ گرتی ہوئی دیوار وہیں پر رک گئی، اور روایت کہتی ہے کہ اس وقت تک رکی رہی کہ جب تک بی بی وہاں سے گزر نہ گئی۔ فبکى الحائط معلقا حتی جازت ہو، کہ وہ دیوار رکی رہی اس وقت تک کہ یہاں تک کہ بی بی اس دیوار کو عبور کر گئی۔ عزیزان محترم، یہ مولائے امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مقام تھا۔ امام علیہ السلام کا تعارف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بزبان وحی اور لسان صادق و امین سے امام باقر علیہ السلام کا نام اور تعارف کرا کر گئے تھے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ سنا۔ اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے 6 شخصیات سے کسب فیض حاصل کیا، 6 ایسی شخصیات کہ جن کو حجت خدا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے صحابی ہیں یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور جناب رسول خدا کے چلے جانے کے بعد جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد حسنین شریفین، اور حسنین شریفین کے بعد مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی کسب فیض حاصل کیا۔ گویا 6 شخصیات، معصوم شخصیات اور حجج الہی شخصیات سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کسب فیض کیا اور علوم محمد و آل محمد کو سیکھا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اصحاب رسول اللہ میں ایک بہت بڑا عظیم مقام حاصل ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اے جابر انت ستبقى وستدرک من ولدی، کہ اے جابر اللہ تجھے اتنی طویل عمر دے گا کہ تو میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے کو پائے گا
کہ اس بیٹے کی خصائص کیا ہوگی۔ رجلا منی اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی یبقر العلم بقرا، کہ اے جابر تو توجہ کے ساتھ سن لے کہ تو میری اولاد میں سے جس بیٹے کو پائے گا اور اس کا نام اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کا لقب باقر ہوگا، اور اس کی خصوصیت کیا ہوگی کہ شمائلہ شمائلی، کہ اس کے جسم کے خصائص اور علم کی خصوصیات جو ہیں وہ میری مثل ہوں گے، گویا میرا وہ بیٹا میری مثال ہوگا۔ اور اے جابر جب تو میرے اس بیٹے کو پالے تو اس میرے بیٹے سے علم کا استفادہ کرنا، اور میرا بیٹا علم کے اس مقام اور منزلت پر فائز ہوگا کہ یبقر العلم بقرا، کہ علم کے پوشیدہ راستوں کو بیان کرے گا، اور اس وقت کے موجود لوگ جو ہوں گے وہ علم کے ان راستوں سے اصلاً جانتے ہی نہیں ہوں گے، ان راستوں کو آشنا بھی نہیں ہوں گے۔ میرا وہ بیٹا علم کو ایک اعلیٰ منزل تک پہنچائے گا۔ یا جابر، اے جابر، انہ یعرف فی التوراۃ بالباقر، کہ اے جابر میں اپنے اس بیٹے کا ذکر تیرے سامنے کر رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے گزشتہ انبیاء نے بھی میرے اس بیٹے کا ذکر کیا ہے، اور تورات میں میرے اس بیٹے کو باقر کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَاقْرَأْهُ مِنِّي السلام، کہ اے جابر جب تو میرے اس عظیم المرتبت بیٹے کو درک کر لے تو مجھ محمد عربی کی طرف سے میرے اس بیٹے باقر کو سلام کہنا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب اس خوشخبری کو سن چکے تو اس وقت روایت کہتی ہے کہ جناب جابر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور یا باقر العلم ایسے بلند آواز کے ساتھ پکار کر جناب امام باقر علیہ السلام کا انتظار کیا کرتے تھے، گویا ایسے انتظار کیا کرتے تھے کہ جیسے پروانہ شمع کی چاہت رکھتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ایسے امام باقر علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اور روایت کہتی ہے کہ جب ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی تو اس کے کچھ عرصہ بعد جب جناب باقر علیہ السلام مدینہ کی ایک گلی میں موجود تھے، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جن کی زندگی کا یہ وتیرہ بن چکا تھا کہ ہمیشہ یا باقر العلم کہتے اور پکارتے رہتے تھے، اس گلی سے گزر رہے تھے، اور جب امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام علیہ السلام کی طرف بڑھے اور امام علیہ السلام کو بلایا، آواز دی، اور امام علیہ السلام رک گئے تو جناب جابر نے یہ سوال کیا، یا غلام من انت، کہ اے جوان تو کون ہے، کس خاندان کے ساتھ تیرا تعلق ہے، ذرا تو اپنا تعارف تو کرا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اے بزرگ سن لے تو، میرا نام محمد ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، میرے دادا کا نام حسین ہے، اور میں فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، اور میرا نام محمد ہے، اور لوگ مجھے باقر کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری خوش ہو گئے، اور اس وقت جناب جابر ابن
عبداللہ انصاری اپنے اطمینان کی خاطر بڑی توجہ کے ساتھ اس جوان کے جسم اور قد کاٹ کو دیکھنے لگے، تو اس وقت جناب جابر نے یہ عرض کی کہ یا ولد اقبل فاقبل الامام، پھر فرمایا ادبر فادبر الامام، کہ جب جابر نے کہا کہ اے جوان ذرا تو آگے کی طرف چل، تو جناب امام باقر علیہ السلام آگے کی طرف بڑھے اور پھر عرض کیا ادبر فادبر الامام، تو امام علیہ السلام پیچھے کی طرف ہٹے۔ جب یوں چلے تو جناب جابر بلند آواز کے ساتھ پکار اٹھے ورب الکعبہ شمائلہ شمائل رسول اللہ، کہ یہ تو وہ جوان ہے کہ جس کے خصوصیات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ نوجوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ تو پس جابر نے کہا کہ یا بنیا رسول اللہ یقرأک السلام، کہ اے بیٹا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا علی رسول اللہ السلام ما دامت السماوات والارض وعلیک یا جابر بما بلغت السلام، اے جابر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، اور اس وقت تک درود و سلام ہو رسول اسلام پر کہ جب تک یہ کائنات موجود ہے، جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہے، درود ہو جناب محمد عربی کی ذات پر۔ اور اے جابر کہ تو نے یہ سلام پہنچایا ہے، جیسا تو نے سلام پہنچایا ہے ویسی ہی سلامتی ہو تم پر بھی درود و سلام ہو۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام کہ جن کا لقب ہی باقر ہے، علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کے وہ چشمے جاری فرمائے اور انسانیت کی روح کو سیراب کر دیا علوم آل محمد کے ساتھ۔ تو اس مختصر سی محفل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے کچھ فرامین کا ہم بھی جائزہ لیں اور اپنی زندگی کے اوپر ان فرامین کو لاگو کر کے اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنائیں اور آخرت میں بھی کامیابی کو حاصل کریں۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من مکارم الدنیا والآخرہ، الاول ان تعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک وتحلم اذا جہل علیک۔ سامعین کرام، امام علیہ السلام کے اس فرمان کی تشریح اور بیان سے پہلے امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرمان ہماری اس زندگی کہ جس کے زندگی میں انسانیت کا ضمیر سویا ہوا ہے اور اطاعت الہی سے انسان دور بھاگ رہا ہے اور اللہ کے احکام کو بجا لانے سے انسان سستی کا شکار ہو رہا ہے، تو یہ فرمان امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جو منبع ہدایت انسانیت ہے، یہ انسانیت کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے امام علیہ السلام کا یہ فرمان مددگار ثابت ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یجعل اللہ لہ من نفسہ واعظا فإن مواعظ الناس لن تغنی عنہ شیئا، کہ اللہ جس شخص کے لیے اس کے رسول باطلی کو بیدار نہ کرے تو پھر لوگوں کے وعظ و نصیحت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، ہرگز فائدہ نہیں پہنچاتے وہ وعظ و نصیحت کہ جو ظاہری طور پر انسان کو کیے جائیں، حتیٰ اس وقت تک کہ جب تک رسول باطلی انسان کا بیدار نہ ہو جائے۔
اللہ کی ذات نے جیسے سلسلہ نبوت کو اور سلسلہ امامت کو انسان کی کامیابی اور ہدایت کے لیے چلایا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی ذات نے انسان کے اندر یعنی تکوینی طور پر انسان کے اندر ہدایت کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور اس سلسلے کو رسول باطلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ رسول باطلی انسان کا اس وقت بیدار ہوتا ہے کہ جب انسان خود کوشش کرے اور اللہ سے مدد کا طلبگار ہو اور ہدایت کو مانگ رہا ہو اور ہدایت کی طرف قدم بڑھا رہا ہو، تو اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ رسول باطنی بیدار ہو کر انسان کو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یجعل اللہ لہ من نفسہ واعظا، کہ اللہ جس کے اس رسول باطنی کو واعظ نہ قرار دے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَن تُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئًا، تو پھر دوسرے لوگوں کی وعظ و نصیحت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ رسول باطنی انسان کا کب بیدار ہوتا ہے؟ اس وقت بیدار ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی طرف سے نیکیوں کا جہد اور کوشش کر رہا ہو اور اطاعت الہی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ پروردگار عالم ہم سب کو اطاعت الہی کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جو اس زندگی کو بھی جنت بنا دے اور آخرت میں بھی جنت کے عظیم درجے پر انسان کو فائز کر سکتا ہے، اور یہ وہ فرمان ہے کہ جو فرمان ہر معصوم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حجت دوراں مہدی دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ان تک تمام معصومین نے اس خصوصیت کے اوپر تاکید فرمائی ہے، اور ہر انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ اس امر کو ہر انسان کوشش کرے بجا لائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ من مکارم الدنیا والآخرہ، کہ تین چیزیں ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی بہترین اقدار قرار پاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قدر اخلاقی کون سی ہے؟ پہلی ہے ان تعفو عن من ظلمک، کہ تو اس بندے کے ساتھ عفو درگزر کر کہ جو تیرے حق میں ظلم کرے۔ اگر کوئی انسان تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو امام باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے عفو درگزر سے کام لے اور اس کو معاف کر دے۔ اور دوسرا جو نقطہ کہ جس نقطے کی طرف ہمارے معاشرے کی اکثریت بالکل متوجہ نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو حق رکھتا ہوں کہ اس فرمان معصوم کے بالعکس ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یوں تو بہت ہی اخلاقی انحطاط ہے، اور ہم لوگ اطاعت خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر انسان آج کل مادیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اللہ کے احکام کو سننا ہی برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر ہر انسان اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو یہ زندگی جنت میں تبدیل ہو جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کہ جو مکارم دنیا اور مکارم آخرت میں سے ہے وہ کیا ہے کہ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، کہ تو صلہ رحمی اختیار کر اس بندے سے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا وَتَحْلُمَ إِذَا جُهِلَ عَلَيْكَ، جب کوئی جاہل انسان تجھ سے تیرے مقام اور منزلت کے خلاف کسی اقدام کو بجا لائے تو اس کے سامنے بردباری کا مظاہرہ کر اور اس کو برداشت کر۔ دوسرا پہلو امام علیہ السلام نے یہ جو تین نکات بیان فرمائے، امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ان میں سے دوسرا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔
عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں قطع تعلق کی بہت زیادہ رواج پا چکی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اکثر افراد یہ سوچ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے بات نہیں کرتا، میں کیوں اس سے بات کروں، وہ تو مجھ پر سلام نہیں کرتا، میں کیوں اس پر سلام کروں، وہ تو مجھ پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، میں کیوں اس کے اوپر اپنا قیمتی مال اور اپنا قیمتی وقت صرف کروں۔ نہیں عزیزان، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام اس کے برعکس ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، کہ تو صلہ رحمی کر اس انسان سے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے، تو تعلق جوڑ اس بندے سے کہ جو تجھ سے تعلق توڑ رہا ہے۔ اگر ہم انسان کی فطرت کو دیکھیں اور طبیعت انسان کو دیکھیں تو ہمیشہ انسان اسی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کہ جس طرف سے انسان کو محبت مل رہی ہو، احترام مل رہا ہو، اکرام مل رہا ہو، پیار مل رہا ہو۔ انسان اسی بندے کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کا زیادہ جذبہ رکھتا ہے بنسبت اس انسان کے کہ جو انسان اس کے ساتھ برائی کا اور غلط رویہ اختیار کرتا ہو۔ لیکن قربان جاؤں محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جن کا عظیم اخلاق تھا، اور وہ ہم سے بھی، کیونکہ ہم ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ ہم سے بھی اسی عظیم اخلاق کے طلبگار ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یبن جندب سل من قطعک وأت من حرمک، اے ابن جندب اس بندے سے صلہ رحمی اختیار کر کہ جو تجھ سے تعلق توڑے، اور اس کے اوپر تو اپنا مال و متاع خرچ کر کہ جو تیری ذات کے اوپر اپنا مال و متاع خرچ نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کی یہ روش ہے کہ ہم اسی انسان کو ہدیہ دیتے ہیں، ہم اسی انسان کو گفٹ دیتے ہیں کہ جو ہمیں پہلے گفٹ دے، جو ہمیں پہلے کوئی ہدیہ دے تو جواب میں ہم اس کو گفٹ اور ہدیہ دیتے ہیں، اور ہم اسی انسان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ جو ہم سے تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن صادق آل محمد یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سل من قطعک وأت من حرمک۔ عزیزان گرامی، میرا یہ ناقص مشاہدہ ہے کہ اگر ہر انسان اس فرمان کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے تو پھر انانیت کے بت منہ کے بل گرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انسانیت تعلیمات محمد و آل محمد سے بہرہ ہو کر کامیابی کی راہ پر چل پڑے گی، اور یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، اور آخرت میں تو نصیب ہی جنت ایسے ہی لوگوں کو ہونی ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی اتباع کریں گے۔ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، وأت من حرمک، اور اپنا مال، اپنا پیسہ اس بندے کے اوپر خرچ کر کہ جو تجھ کو اپنا مال نہ دے۔ گویا اگر کسی انسان نے تجھے محروم کر رکھا ہے اپنے مال سے، تو اللہ اگر تجھے استطاعت دے، اللہ تجھے اتنی طاقت دے کہ اللہ تجھے وافر مقدار میں مال عطا فرمائے، تو اس وقت تو اسی انسان کے اوپر مال خرچ کر کہ جو تجھے محروم کر رہا ہے اپنے مال و متاع سے۔ عزیزان، آگے ارشاد فرمایا کہ وسلم علی من سبک۔ کتنا عظیم تعلیم ہے، کتنا عظیم یہ فرمان ہے کہ امام علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ تو سلام کر اس انسان کے اوپر کہ جو تیرے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے۔ سبک
یعنی جو تیری توہین کرے، جو تیری اہانت کرے تو تو اس کو سلام کے ساتھ خطاب کر، جب تجھے ملے تو اس کے اوپر سلامتی کی دعا بھیج۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنصِفْ مَنْ خَاصَمَكَ، کہ جو تیرے ساتھ جھگڑا اختیار کرے تو اس کے ساتھ انصاف اختیار کر، جو تیرے ساتھ لا انصافی کرے تو بھی جواب میں لا انصافی نہ کر بلکہ انصاف سے کام لے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور معاف کر اس انسان کو کہ جو تیرے حق میں ظلم کرے۔ کما انک تحب ان یعفی عنک، جیسا کہ تو اس امر کو پسند کرتا ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بخشش اور معافی کا رویہ اختیار فرمائے، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ بخشش اور معافی کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو امام علیہ السلام جب یہ نصیحت کر چکے تو فرمایا یا ابن جندب الا تری ان شمسہ اشرقت علی الابرار والفجار، کہ اے ابن جندب، اللہ کی یہ جو کائنات ہے، اللہ نے اپنی نعمات کو نازل فرمایا ہے بغیر اس فرق کے کہ کوئی فاجر ہے یا اس کا نیک بندہ ہے، اللہ نے کوئی فرق نہیں فرمایا۔ یہی تو اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے، یہی تو اس ذات کی کریمی کا تقاضا ہے کہ اس ذات نے ہم جیسے گنہگاروں پر بھی اپنی رحمت کو روزانہ کی بنا پر بھیجا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم، اگر ہر انسان اس فرمان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو یہ دنیا جنت کی نظیر بن جائے۔ اسی لیے تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دوسرے لوگوں اور مومن بھائیوں کے ساتھ ایسے مل کر رہو کہ جیسے ان میں اور تم میں کوئی فرق باقی نہ رہ جائے، اور ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو، ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھو، اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایسے کوشاں رہو کہ جیسے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو اور تگ و دو کرتے ہو۔ گویا مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو گویا پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے گا کہ ہم ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں پورا کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خالط الناس مخالطۃ ان متم بقوا علیکم، کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو اور ایسے رہو کہ اگر تمہیں موت آ جائے تو تمہارے مرنے کے اوپر لوگ گریا کریں، بکا کرتے ہوئے نظر آئیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں موت آ جائے اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ اللہ کی زمین اس کے فساد سے پاک ہوئی۔ نہیں عزیزان، اگر یہ کیفیت ہو تو گویا ہمارے پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ بس امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں موت آ جائے تو لوگوں کے دل میں تمہارا یہ مقام ہو، تمہاری یہ محبت ہو کہ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو لوگ محسوس کریں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، ہم سے ہمارا وہ عزیز، ہمارا وہ رفیق ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے لوگوں سے جدا ہو گئے ہو تو وہ تم سے ملنے کے مشتاق رہے اور دل میں یہ حسرت رکھے رہے کہ کاش اس انسان سے ہماری ملاقات ہو جائے تاکہ ہم اس کے اعلیٰ اخلاق سے
کسب فیض کر سکیں اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں اور اس کے ذریعے ہمیں سکون میسر آئے۔ اللہ کی ذات ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بہرہور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔